ابھی جب نماز پڑھی گئی تو جانتے ہیں آپ کہ پہلی ہوتی ہے سورہ فاتحہ، جس میں پڑھا گیا الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے رب العالمین کی حمد کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا چیز ہے؟ حمد کے معنی ہے اللہ کے عظمت کو، اس کی گلوری کو، اس کے ایٹریبیوٹس کو، اس کی بڑائی کو یاد کرنا اور یہ اعتراف کرنا، یاد کر کے اس کو اکنالج کرنا. تو ہم کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. اس کے معنی کہ حمد مطلوب ہے عالمی ربوبیت کے بقدر. اب یہ کلمہ سن کر کے مائنڈ ٹریگر ہو گیا، میرا ٹریگر ہو گیا کہ ربوبیت کے بقدر حمد کیا ہے. اب جب میں نکلا نماز کے بعد تو ہر چیز میں وہی چیز دکھائی دینے لگی. مثلاً ہم چل رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ، تو مجھے یاد آیا کہ دیکھیے زمین میں جو گریوٹی ہے، زمین میں جو کشش ہے، وہ نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے. ہم اڑیں گے ادھر ادھر. ایک گھر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ جم اس طرح سے کھڑے نہیں ہوتے، وہ بھی اڑیں گے ہوا میں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر کشش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پوری زمین میں ڈس ایبلٹی آ جائے گی. ہمارا چلنا، گھروں کا زمین پر کھڑا ہونا، درخت کا زمین پر اگ کر کھڑا ہونا، ہر چیز موٹر کار کا چلنا، ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ زمین میں کشش ہو. تبھی زمین میں ہر چیز مستحکم طور جڑی ہوئی، ہر چیز اسٹیبل ہے. نہیں تو ڈسیبلٹی آ جائے. جو زمین پہ اسٹیبلٹی ہے، جو چیزیں قائم ہیں مستحکم طور پر، اس کے لیے کشش. تو ابھی الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح آپ نے نظر کی، جو تجربہ ہوا، اس سب میں آپ کو دکھائی دینا چاہیے ربوبیت. تو اس طرح سے جب صبح کا آغاز آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا ذہن، آپ کا کریکٹر، سب اس سے ڈھلتا چلا جائے گا. اب سوچیں کہ اس سے کسی عجیب و غریب شخصیت بنے گی، ربانی شخصیت.